تو کسی کا حق مار کے کرتا، لوگوں کی بے ایمانی کر کے، لوگوں کے پیسے مار کے 100 حج کر لو، میدان محشر پہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ حج کرنا تو لوگوں کو پہلے حق ادا کر، لوگوں کا دے کے جا، جن کا مار لیا برابر کر کے جا، جن وہ راضی ہو گئے سو نہیں، ایک حج بھی کرے گا تو اللہ قبول کر لے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ عمرے پہ عمرے کر رہا، حج پہ حج کر رہا، برابر والی کی مینڈ کاٹتا، برابر والے کو ستاتا، حج کر رہا، کس کام کا تیرا یہ حج ہے؟ کسی کام کا حج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رات کو عبادت نہ کیا کر، اس بیوی کا حق ادا کر۔ کیوں؟ جس بیوی کا نکاح ہوا کیا اس کا حق نہیں ہے کچھ؟ اس کو بھی ٹائم دیا جائے گا۔ بعض آدمی کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ او بیوی کا بھی حق ہے، کما، لیکن اتنا کما کہ بیوی کا حق بھی ادا کر سکے۔ بہت سے لوگ تو میاں بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، 500 روپے بیوی کو دیے، لے بچوں کو کھلا دینا، یہ فیس دلا دینا، اس سے کام نہیں چلے گا، کچھ بچوں کو بھی ٹائم دو، انہیں تربیت دو۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، توجہ ہے، بلکہ اس کی بیوی آئی، اس کی بیوی کہنے لگی آقا میرا شوہر ہے، پورے دن روزہ رکھتا ہے اور پوری رات نفل پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور دن میں کیا کرتا ہے؟ کام برا تھا کہ اچھا؟ اچھا تھا کہ نہیں؟ بہت اچھا تھا ہماری نظر میں، اچھا ہی تھا۔ پورا دن روزہ اور رات بھر کیا کرتا تھا؟ نفل۔ بڑا نیک، دنیا تو نیکی کہے گی نہیں اسے، اللہ کے رسول جلال میں اللہ بلا کے اسے کام نیک، اللہ کے رسول جلال میں آیا۔ نبی نے فرمایا کہ تیری بیوی کا تیرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، پورا دن روزہ رکھ لیتا، رات بھر عبادت کرتا، اس کا حق کب ادا کرے گا؟ توجہ کیجئے، اس کا حق کب ادا کرے گا؟ جبکہ کام غلط نہیں تھا اس کا، مگر روزہ رکھنا رمضان میں فرض ہے، بے شک رکھو، کوئی نفلی روزہ رکھو، بے شک رکھو، عبادت بھی کرو، لیکن پوری رات عبادت کرو گے، پورا دن روزہ رکھو گے تو بیوی کا حق کب ادا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بھی حق ادا کر۔ اس کا وعدہ کیا آپ کو رزق دے گا، اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا آپ کو کھلائے گا، اللہ نے پلانے کا وعدہ کیا آپ کو پلائے گا۔ اللہ تو پتھروں میں ان کیڑوں کو بھی روزی دیتا ہے جو پتھر چاروں طرف سے بندے، کچھ نہیں، ہوا بھی نہیں جا سکتی، مگر اللہ اسے وہاں بھی زندہ رکھتا۔ غور تو کرو، سیپی کے اندر ایک کیڑا ہوتا، آپ ندی میں جا کے دیکھنا، دریا میں جا کے دیکھنا، سیپی اس کے اندر کیڑا، ہوا تک نہیں جا سکتی، اللہ تو روزی اس کو وہاں بھی دیتا۔ بولو دیتا کہ نہیں دیتا؟ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، اللہ روزی دے رہا۔ لوگوں ذرا غور کرو، پرندے اوپر آسمانوں میں اڑتے ہیں، اللہ روزی انہیں بھی دیتا ہے، درختوں پہ گھونسلہ بنا کے بیٹھتے ہیں، اللہ روزی انہیں بھی دیتا ہے، کتنی مخلوق پہاڑوں پہ ہے، اللہ روزی انہیں بھی دیتا ہے، کتنی مخلوق سمندر میں ہے، اللہ روزی انہیں بھی دیتا ہے، کتنی مخلوق زمین کے اوپر ہے، اللہ روزی انہیں بھی دیتا ہے۔ اللہ نے فاقہ کسی کو نہیں، اللہ نے روزی کا وعدہ کیا، جیسی نصیب میں مل جائے گی۔ روزی کے لیے جتنی فکر کر رہے ہو اتنی اگر رب کے لیے فکر کر لو نا تو خدا کی قسم مرنے سے پہلے جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیں بھائیو، ڈاکٹر کہہ رہا ہے ٹھنڈا چھوڑ دو، ٹھنڈا چھوڑ دیا، میٹھا چھوڑ دو شوگر بڑھ جائے گا، میٹھا چھوڑ دیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ چھوڑ دو، 100 چیزیں چھوڑ دی ڈاکٹر کے کہنے سے، یار اللہ کے کہنے سے حرام چھوڑ دو۔ بے شک بے شک۔ اللہ کہہ رہا ہے حرام نہ کھاؤ، بات ہے کہ نہیں بھائیو؟ اللہ کے کہنے سے حرام ہی چھوڑ دو، ڈاکٹر کے کہنے سے ہم نے ساری چیزیں چھوڑی ہے، تو یار اللہ حرام کے لیے منع کر رہا نا، حرام چھوڑ دو۔ جس دن حرام چھوڑ دو گے نا اس دن روزی میں برکتیں بھی آ جائیں گی، عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حرام بہت بری چیز ہے، یہ نہ عبادت میں مزہ آتا ہے نہ دل لگتا نہ۔ میری آپ سے یہ گزارش، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا زمانے کی قسم، اللہ فرماتا زمانے کی قسم، فرماتا انسان مکمل گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں بتایا اللہ نے، کیوں بتایا گھاٹے میں؟ یا اللہ انسان گھاٹے میں کیسے ہے؟ گھاٹے میں ایسے انسان کو اتنی قیمتی آنکھ دی مگر اس آنکھ کو غلط جگہ لگائے، اس آنکھ سے غلط جگہ دیکھ رہا، گھاٹے میں ہے۔ یہ قیمتی آنکھ تھی، اس سے قرآن کو دیکھتا، مسجد کے میناروں کو دیکھتا، ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا تو ثواب ملتا، فلمیں دیکھ رہا، گانے دیکھ رہا، گھاٹے میں نہیں تو کیا ہے؟ جی جی بے شک بے شک۔ ہیں بھائیوں، بھائیوں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گھاٹے میں، آپ ٹرک کا انجن لگا کے کٹی کاٹو
تو آدمی کہے گا یار تو انجن سے بھی ہو سکتا تھا جو پانی والا ہوتا ہے، یہ کیوں 5 لیٹر گھنٹے میں کھرا رہا ہے، وہ 1 لیٹر میں کاٹ دیتے 1 گھنٹے میں، گھاٹے میں ہے یہ۔ تو قیمتی آنکھ ہے، اس سے قیمتی کام کر، نیکیوں کا کام کر، ثواب کا کام کر۔ یہ زبان ہے بڑی قیمتی ہے، اگر زبان کاٹ لی جائے نا پوری دنیا مل کے ایک زبان ایسی نہیں لگا سکتی جو بولنے لگے۔ بے شک اگر بولنے والی زبان کوئی لگا سکتا تھا تو جانوروں کے کاٹ کے اپنے کتوں کے یہ انگریز زبان لگا دیتے، بولنے والی کتے بولا کرتے ان کے، ہے نا بھائیوں؟ مگر یہ بولنے والی زبان یہ انسان نہیں لگا سکتا، زبانیں ان کی بھی ہے مگر بولتی نہیں۔ اللہ نے ہماری آپ کی زبان بولنے والی دی ہے، بولو قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ہم اس زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ اس زبان سے گالیاں بک رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، بہتان تراشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ لوگوں قیمتی چیز سے تم نے یہ کام کیا ہے نا بھائیوں؟ گھاٹے کا کام کیا کہ نہیں کیا بتاؤ بھائی ہے کہ نہیں گھاٹے کا کام؟ گھاٹے کا کام ہے یار۔ اب رس پیرنے کا جوسر مشین لگاؤ اور میاں ٹرک کا انجن سے جوس پیرو تو یار 10 روپے کا گلاس بک رہا، گھاٹا ہوگا، شام کو حساب لگا لیے۔ وہ انجن لے کا جو 1 لیٹر کھاتا پورے دن میں، بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ تو یار یہ زبان تھی، اللہ نے اتنی قیمتی زبان دی تھی، یہ چغلی میں لگا دی، بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں جائے گا۔ کرتا تو کیا کرتا، اس زبان سے نبی کا درود پڑھتا، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا، اس زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا، اس زبان سے اللہ اللہ کرتا، اس زبان سے لوگوں کو ہدایت کرتا، اس زبان سے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا، اس زبان سے سچا بولتا، اس زبان سے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی لاج رکھتا، اس زبان سے لوگوں کا سہارا بنتا، اس زبان سے لوگوں کو دلاسا دیتا، اس زبان سے والدین سے پیار سے باتیں کرتا، تو یہی زبان تجھے جنت دلا دیتی ہے نا بھائیو؟ تو گھاٹے میں اللہ فرما رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے میں کہا انسان کو، اسی لیے گھاٹے میں ہے۔ بے شک کان کتنا قیمتی ہے، کان خراب ہو جائے تو کان نہیں مل رہے ہے نا، نہیں مل رہے۔ اللہ نے تو تجھے کان بھی دیے ہیں بڑے قیمتی ہیں، لیکن ان سے کیا کر رہے ہو؟ ہم گانے ہی سننا ہے نا، چغلیاں ہی سننا ہے، حرام کاریاں ہی سننا ہے، خرافات ہی سننا ہے، ڈیجا سننا ہے۔ ہاں اس لیے نہ تھے، یہ کان تھے تو اس لیے تھے اللہ کی بات سنتا، مصطفیٰ کی بات سنتا، اللہ کے کلام سنتا، نبی کے جلسے میں جا جا کے مصطفیٰ کی نعتیں سنتا، حدیثوں کی باتیں سنتا، اچھی اچھی باتیں سنتا، کو پھر تو گھاٹے میں نہیں تھا۔ اللہ نے کہا انسان گھاٹے میں، مگر 4 لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو 4 کام کرتے ہیں۔ کتنے کام والے؟ یہ 4 کام سن لو، تقریر ختم۔ کہا جو 4 کام کرتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ کتنے کام کرتے ہیں؟ 4 کام۔ کچھ لوگ چلے گئے، مگر چلو کوئی بات نہیں، جاتے ہیں، 12:30 بج گیا، ٹائم بھی تو کافی ہو گیا، آپ نے بڑی جم کے سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا جلسہ بڑا کامیاب ہے، بہت کامیاب جلسہ ماشاءاللہ۔ اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ لوگوں جلسے کا مقصد یہ نہیں ہوتا مزے لے لو، جلسے کا مقصد یہ ہوتا کہ جلسہ سن کے چاہے یار 5 ہی صحیح مگر نمازی بڑھ جائے، ہے نا بھائیو؟ جلسے کا مقصد تو یہی ہے نا، چاہے جلسہ سن کے 2 ہی لوگ توبہ کریں مگر توبہ کر لیں جھوٹ سے، یہ جلسے کا مقصد ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ جلسے کا مقصد یہ نہیں، گئے تھے مفتی گلفام آئے تھے، بڑا مزہ آیا تقریر میں، میرے بھائیوں مزہ تو آیا لیکن سیکھا کیا تو نے؟ 4 کام جس نے کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اللہ منع کر رہا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، باقی سب گھاٹے میں، مکمل گھاٹے میں۔ وہ کون سے 4 کام ہیں وہ بھی اسی صورت میں بتایا اللہ نے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کے آئے، بولے سبحان اللہ۔ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو لوگ کیا لائے؟ ایمان لائے۔ کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا دوسرا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے نیک کام کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ ایمان لائے اور ایمان لا کے کیا کیے انہوں نے؟ نیک کام کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
وہ گھاٹے میں نہیں ہے. نیک کاموں میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, حج کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, صدقہ کرنا, عشر دینا, چغلی نہیں کرنا, لوگوں درود شریف پڑھنا, عبادت کرنا, ریاضت کرنا, تلاوت کرنا, یہ سب نیک کاموں میں آتا ہے. غریبوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, بیماروں کا علاج کرانا, غریب بچیوں کی شادیاں کرانا, یہ سب نیک کاموں میں جس نے یہ کیا اللہ کرا وہ گھاٹے میں نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ نہیں ہے گھاٹے میں اللہ کرا. کتنے ہو گئے؟ 2 لوگ. کون کون سے؟ ایمان والے اور نیک کام والے, 2 لوگ ہو گئے. تیسرا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور جنہوں نے حق کی تلقین کی, یعنی حق ادا کیا, حق کی ترغیب لوگوں کو دلائی. یعنی تیری ماں کا حق ہے اسے ادا کر, باپ کا حق ہے اسے ادا کر, بیوی کا حق ہے اسے ادا کر, اولاد کا حق ہے اسے بھی ادا کر, جو پڑوسی کا حق ہے اسے بھی ادا کر, رشتہ دار کا حق اسے بھی ادا کر. حد یہ ہے کہ جو جانور, جو بھینس تیرے گھر میں دودھ دینے والی پالتا ہے, اس کو وقت سے کھانا کھلا, پانی پلا, یہ حق ہے, یہ بھی ادا کر. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ بات؟ ایک شخص تھا, کام بہت ہیں مگر بچوں کا بھی حق ہے, حق کی تلقین کرتے. اللہ فرماتا وہ گھاٹے میں نہیں ہے. سمجھ رہے بھائیو؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, یہ چوتھی چیز ہے. 3 چیزیں تو میں نے گنا دی آپ کو, جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, اور جنہوں نے حق کی تلقین کی. 3 ہو گئے. اور چوتھا جنہوں نے صبر کی تلقین کی, جنہوں نے صبر کو فالو کیا. جنہوں نے صبر کو کیا کیا؟ فالو کیا. صبر. تیرے پاس میں تیرا پڑوسی امیر ہے, تو غریب ہے, صبر کر, اللہ انعام کرے گا. دوسرا, تیرے سامنے بہت ہائی فائی اچھا کھاتا, تو اچھا نہیں کھاتا, صبر کر. کسی کو اللہ نے کچھ دیا, تجھے نہیں دیا, صبر کر, صبر کر. صبر جب کرے گا اور صبر پہ شکر کرے گا تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اور پھر جب وہ چاہے گا تو تیری نعمتوں میں اضافہ بھی کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر صبر ہے ہی نہیں یہاں. تو کوئی تجھے ستا رہا, صبر کر لے, پھر دیکھ اللہ تیری طرف سے جواب دے گا. 4 چیزیں ہو گئی بھائیو. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں. آج سے ان 4 پہ عمل ہوگا. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اٹھائے رہے ہاتھ. فرشتے کو دیکھ کے ذرا نوٹ تو کرنے دو یار ڈائری میں اپنی. ہائے 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 ہائے. انشاءاللہ ان 4 چیزوں پہ عمل ہوگا. سن لو, ہاتھ اٹھائے رہو, 4 چیزیں سنو. ایمان پکا ہوگا, بولو انشاءاللہ. دوسرا چیز, عمل اچھے ہوں گے, بولو انشاءاللہ. حق ادا کریں گے, بولو انشاءاللہ. صبر سے کام لیں گے, بولو انشاءاللہ. اب نیچے کر. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ سب سے پہلے ہے ایمان. سب سے پہلے کیا؟ ایمان مضبوط. نمبر 2, عمل اچھے ہوں گے انشاءاللہ. نمبر 3, حق کو فالو کریں گے, حق ادا کریں گے جس کا بھی ہے بھائیو, ٹھیک ہے. اور نمبر 4, صبر کو فالو کریں گے